لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے مسلمان کی عزت کیجیے، یہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ آج موضوع ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو آپ نے 10 سن ہجری ماہ رمضان مبارک میں اسلام قبول کیا۔ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جریر یوسف ہذہ الامہ، جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوئے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، جگہ تو تھی نہیں، لہذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے۔ سرکاری علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف اچھال دی اور فرمایا جریر یہ چادر بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اب صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور عشق رسول دیکھیے کہ آپ نے چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، چادر مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیا، لپک کر چادر مبارک کو ہاتھوں میں لیا، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، بے اختیار رونے لگے۔ روتے 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 عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے عزت بخشی، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، میری یہ مجال نہیں کہ میں آپ کی مبارک چادر پر بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر آپ نے چادر مبارک بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذ آتاکم کریم قومی فاکرموہ، یعنی جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. سبحان اللہ. قوم کا وہ عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. تو اے عاشقان رسول قربان جائیے رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوشگوار اور نرالی اداؤں پر. تو جہاں کے سردار ہیں، اللہ پاک نے اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرمایا، نبیوں کا امام بنایا. اتنا عرفہ و اعلیٰ بلند ترین مقام ہونے کے باوجود مبارک انداز دیکھیے، کیسا پیارا پیارا انداز ہے، کیسے نرالے ہیں. ایک غلام حاضر ہوتا ہے اور سرکار مدینہ راحت قلبسینہ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں اپنی چادر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے. تو کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ واضح طور پر اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں فرما دیا. دوبارہ سنتے ہیں ترجمہ. اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے. اس کے عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم عزت والے ہیں، اور محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تفسیر سیرات الجنان میں ہے کہ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کہ نمبر 1، ہر مومن عزت والا ہے. کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے. نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ یہ نہیں ہے. نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے. مومن کی عزت جو ہے دائمی ہے، ہمیشہ ہے، فانی نہیں. اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے. بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے. مسکین ہونا، غریب ہونا، کالا ہونا، کوجا ہونا یہ معیار نہیں ہے. یہ معیار نہیں ہے. بندہ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو تو عزت والا ہے. تو بہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسواک جسے مسلمان استعمال کرتے ہیں اور مسلمان استعمال کر چکا ہو، جب وہ مسواک قابل استعمال نہ رہے، مثلا بہت چھوٹی ہو جائے، طریقہ کار تو یہ ہے کہ مسواک کو جو ہے یہ اس کے اوپر رکھ کے چھوٹی انگلی چھوٹی چنگلی پہ رکھ کے اور ایسے 3 انگلی اوپر اور ایسے کرتے ہیں، اور وہ ایسے چھوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پکڑنے میں نہیں آتی. بہرحال تو اس مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے یا احتیاط سے کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے.
اس استعمال شدہ مسواک کو یوں ہی پھینک دینا درست نہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے پھینک دیتے ہیں، شاپر پھینک دیتے ہیں، اور چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے مگر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ مسواک شریف جو ہے اس کو استعمال کی قابل نہیں رہتی، تو آخر وجہ کیا ہے کہ اس کو پھینکتے نہیں ہیں؟ حکمت کیا ہے کہ مسواک کا اتنا ادب ضروری ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی دو حکمتیں لکھی ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ مسواک اعلی ادائے سنت ہے۔ مسواک اعلی ادائے سنت ہے، یعنی یہ چھوٹی سی لکڑی جسے مسواک کہا جاتا ہے، اس لکڑی کو حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل مبارک کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ ایک مسلمان بندے نے سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے لیے اس لکڑی کو استعمال کر لیا، لہذا یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ تہنے یعنی کہ تھوک جو ہے ہماری آپ تہنے مسلم یعنی مسلمان کے منہ کا لعاب پاک ہے، لعاب پاک ہے۔ اس وجہ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بعض بزرگ ہیں یہ پاک ہیں تو اس کو اگر ناپاک ہو ہے نہیں، اس کو آگے پیچھے جو ہے فرقوں کرتے ہیں ہم، یہ تھوڑا سا تھوک لگا کے تاکہ آسانی سے پیج جو ہے وہ الٹا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو چونکہ مسواک، دوسری حکمت یہ ہے کہ آب تہنے مسلم یعنی مسلمان کے منہ کا لعاب پاک ہے، چونکہ مسواک مسلمان کے منہ میں استعمال ہوئی ہے، لہذا مسلمان کا لعاب جو اس مسواک کے ساتھ لگا ہے اس کا ادب کرتے ہوئے مسواک کو یا تو دفن کر دیا جائے یا محفوظ مقام پر احتیاط سے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی بے حرمتی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مفتی امجد الاعظمی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں بیت الخلاء یعنی واش روم میں تھوکنا منع ہے۔ وجہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کا لعاب پاک ہے، تو بیت الخلاء جیسی جگہ پر اس پاک چیز کو ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ آج یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ بعض جو ہے جان بوجھ کے باتھ روم میں جو ہے تھوکتے ہیں، کسی اور جگہ تھوکتے ہیں، اس سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ ایک مسواک کو جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی ایک سنت کے ساتھ نسبت ہوئی تو اس کی عزت ہو گئی، تو وہ انسان جس کا عزت دار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کی عزت کتنی ہوگی۔ پھر یہ بھی غور کیجئے کہ مسلمان کے منہ کے لعاب کی جب اتنی عزت ہے، اسے ناپاک جگہ ڈالنے سے علماء نے منع فرمایا، تو ذرا سوچئے کہ خود مسلمان کی اپنی عزت کتنی ہو۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ جو میں ابھی ابن ماجہ کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ جان کائنات ہیں فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے،
تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کیسا عظیم الشان ہے، تو کیسا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند و بالا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے مسلمان کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً درجات کے اعتبار سے عزتوں میں کمی بیشی اتار چڑھاؤ جو وہ ہے، ایک ولی کی اور ایک عام مومن کی عزت برابر نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کی عزت عوام کی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے، مگر عزت تو سب ہی کی ہے۔ جس کے دل میں بھی نور ایمان موجود ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کی عزت کریں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی رکاب لگام پکڑے، اس کا یہ عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو، کسی قسم کے خوف کے سبب نہ ہو، بلکہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو غفر لہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس رکاب پکڑنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دور میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، تو عزت افزائی کا یہ طریقہ تھا کہ ایک شخص گھوڑے کی لگام پکڑ لیتا تھا تاکہ سوار ہونے والا آسانی سے سوار ہو جائے۔ اسی طرح جب کوئی گھوڑے سوار آتا تو جلدی سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے تھے تاکہ گھوڑے سوار آسانی سے اتر جائے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یوں بننے گی کہ مثلا ایک شخص کار میں آیا، دوسرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھول دے۔ اس عمل سے اسے کوئی لالچ نہ ہو کہ مثلا سیٹھ صاحب ہیں، کوئی نگران صاحب ہیں، میں ان کی عزت کروں گا تو یہ مجھ پر نوازشات کے دروازے کھول دیں گے، نہ ہی کوئی خوف ہو کہ سیٹھ صاحب یا نگران صاحب تشریف لائے ہیں، اگر آگے بڑھ کر گیٹ نہیں کھولوں گا تو کھری کھری سنائیں گے یا ناراض ہوں گے۔ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، نہ لالچ ہو، نہ کوئی خوف ہو، بلکہ بندہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس عزت کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی سے حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ دے، کسی کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو نہ حق اور ظلمن قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ تو مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ بولو، نہ حقارت کے ساتھ ان کو پکارو، تو نہ ہی برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشوں اور نسبتوں اور غریب و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سرحدی ہے۔ تو اسلام نے سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی ہے نا، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، تو ان کا نام جو ہے وہ شہد رکھ دیا جاتا ہے، اور سارے پھیکے پھیکے سارے میٹھے تو نہیں ہوتے، اور شہد کی مکھی جو چوس کر آتی ہے پھولوں کا رس،
اور ایک جگہ پر انڈیل دیتی ہے تو وہ بعد میں کیا بنتا ہے جی؟ شہد بنتا ہے، شہد بنتا ہے۔ تو یوں ہی جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا کہ رومی ہو، پٹھان ہو یا کہ سرحدی ہو، سبھی مسلمان۔ تو سب کی عزت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ حجت الوداع کے موقع تھا تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا شریف میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ایو شہر ھذا، تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو بالکل واضح سی بات تھی کہ حج کا موقع ہے اور حج ذوالحجہ میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل فرمانے والے ہیں، لہذا عرض کیا اللہ و رسول عالم، اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کے فرمایا کہ علیسہ ذوالحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی جی ہاں ذوالحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو یہ بھی بالکل واضح تھا کہ حج مکے ہی میں ادا کیا جاتا ہے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بار بھی ادب کرتے ہوئے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیس البلد، کیا یہ بلد یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل یہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسرا سوال کیا، ایو یوم ھذا، تو یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بار بھی ادباً کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیسہ یوم النحر، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، یہ یوم نحر یعنی قربانی کا ہی دن ہے۔ تو اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بے شک جیسے اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے میں حرمت و عزت ہے، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں حدود حرم میں جیسے نیکی ایک کی 1,00,000 بن جاتی ہے، ویسے ہی گناہ بھی 1,00,000 بن جاتا ہے۔ گناہ اگر کریں گے تو گناہ بھی 1,00,000 بن جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے یہاں کا گناہ دوسرے مقامات کے گناہ سے سخت تر ہے، ایسے ہی مسلمان کے خون، مال، آبرو، ظلمن جو ہے برباد اور سخت گناہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان مومن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آبرو ریزی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔